الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاءنا إنك والوالدين والمؤمنين يوم يقوم الحساب. الحمد لله بعد صلاۃ والسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک آیا آپ اہل بیت پر عالی لوگ صحابہ کرام اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم انك لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیہ. میرے بھائیو، مدح ثنا اسی اللہ کی ہے جو سب کا مالک ہے، سب کا خالق ہے. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدیر. اے اللہ، ہمارے لیے اپنے نور کو مکمل کر دے اور ہمیں بخش دے، ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا کر دے. ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین. اے اللہ، ہم ایمان لے کر آئے، ہمیں لکھ لے گواہوں میں کہ ہم ایمان والے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت اللہ کے لیے مبعوث ہوئے. تو جن لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا، جنہوں نے گھر بار چھوڑے، جنہوں نے وطن چھوڑا، جنہوں نے دیش چھوڑا، اپنا علاقہ چھوڑا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دین پر ثابت قدم رہے، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے. یمن سے چل کر عمار یاسر خاندان وہ پہلا خاندان ہے کہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، دین کے لیے سب سے بڑی قربانی کی. حضرت عمار یاسر کی والدہ پہلی عورت ہے کہ جو اللہ کے دین کی خاطر شہید کی گئی تھی، اور یہ دین بڑی محنتوں سے آگے آیا. اس کے لیے بلال حبشی سے پوچھو کہ کتنی مصیبتیں اٹھائی گئی. اس کے لیے حضرت صہیب سے پوچھو روم سے جو چلے کتنی تکلیفیں اٹھائی گئی. سلیمان فارسی سے پوچھو کہ کتنی مصیبتیں اٹھائی گئی. اس حد تک کہ جس کو بھی لا الہ الا اللہ پڑھنا پڑا، وہ گھر سے باہر نکلنا اس کو نصیب نہ ہوا کئی سال تک. پھر حضرت عمر فاروق جب اسلام لے کر آئے تو حضرت عمر فاروق نے اعلان کیا، تلوار نکالی اور فرمایا یا رسول اللہ، ایک بات کا ہمیں جواب دیں کہ ہم سچے ہیں یا جھوٹے ہیں. فرمایا کہ ہم سچے ہیں، ہمارا رب سچا ہے. عمر فاروق نے تلوار کو اٹھایا، فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں کہ کون ہے جو آج ہمیں خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے سے روکتا ہے، کون ہے جو اپنے بچوں کو یتیم کرواتا ہے، اپنی بیواؤں کو، اپنی عورتوں کو بیوہ کرواتا ہے. اور عمر فاروق وہ شخص ہے جس نے رسول پاک کو سب سے پہلے مکے کے اندر نماز پڑھوائی. حضرت عمر فاروق محفل میں آئے، حضرت بلال اور بڑی تقریم کی. لوگوں نے کہا کہ امیر المومنین یہ تو غلام ہے، غلام ابن غلام، آپ اس کی اتنی تقریم کرتے ہیں. فرمایا کہ لوگوں تمہیں پتہ نہیں ہے، بلال کی قدر کا تمہیں پتہ نہیں ہے. بلال کی قدر اتنی زیادہ ہے کہ جس وقت فتح مکہ ہوا تھا، کائنات کے بڑے بڑے لوگ موجود تھے. ابو بکر صدیق بھی موجود تھا، میں بھی موجود تھا، انس بن مالک بھی موجود تھا، عبداللہ ابن مسعود بھی موجود تھے.
لیکن اذان کے لیے نبی پاک نے حکم دیا تھا تو فرمایا کہ بلال چڑھ جا خانہ کعبے کی چھت پر اذان دے جا. فرمایا کہ یہ قدر ہے سیدنا بلال. حضرت عمر نے کبھی بلال نہیں کہا، فرمایا کہ لوگوں جب بھی پکارو تو بلال نہ کہا کرو سیدنا بلال. اپنی مسرت میں بٹھایا، آپ نیچے اترے، فرمایا کہ تم لوگوں نے قدر نہیں جانی، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں بڑے اونچے تھے، ان کا مقام ہے کہ ان کو مسند اقتدار پر بٹھایا جائے. بھائی ہم تم قدر کیا جانتے ہیں کسی؟ ہم تو نماز پڑھ کر یہ مسجد کے دروازے پر اسی مولوی کی شکایت شروع کر دیتے ہیں، اسی کی غیبت شروع کر دیتے ہیں، اور تیرے پاؤں جس امام کے قدموں میں پڑے تھے اسی امام کی باہر جاتے ہی تو نے غیبت شروع کر. تو کون ہے ایسے مقام کو پا سکتا؟ بھائی دعوت کے لیے بڑا پیسہ چاہیے تھا، جنگیں لڑی گئی، کفار نے دکھ دیے، غزوہ تبوک کا وقت آیا، فرمایا کہ ہے تو اللہ کے راستے میں دینے والا. ابو بکر مال لے کر آئے، عمر فاروق مال لے کر آئے، حضرت عثمان غنی 1000 اونٹ غلہ کے ساتھ سامان کے ساتھ لدے ہوئے نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر کر دیے. نبی نے پھر اعلان کیا 100 گھوڑا اللہ کے راستے میں قربان کر دیا. نبی نے پھر اعلان کیا اور 50,000 درہم لا کر نبی کے قدموں میں ڈھیر کر دی. بھائی جتنا کمایا سب کچھ نبی کی دین کے لیے لگا دیا گیا. معذر عثمان پیسہ عثمان غنی کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایسے جھولی میں لے کر پیسوں کو ہوا میں اچھال رہے ہیں اور یہ بات کہتے ہیں کہ معذر عثمان معامل الیوم بعد غد، کہ آج کے بعد عثمان جو بھی عمل کرے اللہ تعالیٰ اس کے عمل کی پکڑ نہیں کرے گا، اور کوئی عمل عثمان کو تکلیف نہیں دے سکتا. آج کے بعد جو کچھ بھی کرے اللہ ان کو معاف فرما دے گا. بھائی وہ وقت ہے گھر سے ایمان قبول کیا حضرت عثمان نے، گھر والے دشمن بن گئے، چچا نے کپڑے تک اتار دیے، فرمایا کہ یہ تیرا لباس پہنا ہوا یہ بھی تیرے چچا کا دیا ہوا ہے، اس کو بھی اتار دو. اتار دیا، پیسے جتنے تھے کاروبار کے سارا کچھ دے دیا، ہر چیز اتار کر ایسی حالت میں کہ صرف ایک چادر پہنی ہوئی تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر. میں کہا چچا تو کیا سمجھتا ہے میں تیری دولت کی وجہ سے محمد مصطفیٰ کا دامن چھوڑ دوں گا؟ تو کیا سمجھتا ہے میں پیسوں کے لالچ میں نبی کا دامن چھوڑ دوں گا؟ تو کیا سمجھتا ہے تیرے گھر کی خاطر میں نبی کا دامن چھوڑ دوں گا؟ اور سارا کچھ برداشت کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کے نبی نے ان سے بڑھ کر وفا کی ان لوگوں کے ساتھ. بھائی آپ جنہوں نے نبی کے ساتھ وفا کی، جنہوں نے نبی کے لیے کاروبار لٹایا، جنہوں نے نبی کے لیے سارا کچھ قربان کیا، تو پھر نبی نے بھی ان کو لاوارث نہیں چھوڑا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی سیدہ رقیہ کا نکاح حضرت عثمان غنی سے کیا، دوسری بیٹی کا نکاح سیدہ زینب کا عثمان غنی سے کیا. تاریخ آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کوئی نبی ایسا نہیں گزرا کہ جس کی 2 بیٹیاں ایک شخص کے نکاح میں. بھائی یہ اللہ کے نبی نے بھی وفا کی. سیدہ رقیہ فوت ہوئی، سیدہ زینب فرمایا کہ میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو اس عثمان کے نکاح میں. تو میرے بھائیوں جنہوں نے اللہ کے لیے قربانیاں دی، جنہوں نے اللہ کے لیے وقت دیا، اب وہ وقت ہے ہجرت کی. سیدہ رقیہ کے ساتھ جا کر حبشہ میں تجارت کی،
کپڑے کی تجارت, لکڑی کی تجارت, اتنا پیسہ لگایا کہ حبشہ سے لے کر یمن تک, یمن سے لے کر چائنا تک جتنی بھی یہودیوں کی معیشت تھی, یہودیوں کے پاس جتنا پیسہ تھا سارا ریکارڈ توڑ کے رکھ دیا. حضرت عثمان نے اتنی تجارت کی کہ یہودیوں کی اقتصادیت کو توڑ دیا اور اسلام پر سارا پیسہ لگا دیا. بھائی اسلام کے لیے ایسے بھی تحریک نہیں چلتی, اس کے لیے پیسہ لگتا ہے. تحریکیں ایسے نہیں چلتی, اس کے لیے سارا کچھ چاہیے. مسجد نبوی کی زمین ابو بکر صدیق نے خرید کر دی. آگے زمین اور تھی, ایک ٹیلا تھا. فرمایا کون ہے جو یہ ٹیلا خرید کر دے گا؟ فرمایا یا رسول اللہ. حضرت عثمان غنی نے کہا کہ میں حاضر ہوں. جتنا پیسہ مانگا یہودیوں نے, جتنے درہم مانگے سب کے سب ادا کر کر مسجد نبوی کی جگہ خرید کر. پھر اوپر پہاڑی تھی, مسجد نبوی نیچے جگہ تھی, اس کے اوپر پہاڑی علاقہ تھا. وہاں پر چھوٹے چھوٹے درخت تھے. جنت البقیع اسے کہتے تھے, جنت البقیع, جھاڑیوں کا علاقہ. نبی پاک کی نظر پڑی, فرمایا کہ اے کاش کہ یہ جگہ بھی مل جاتی اور اس کو ہم جنت البقیع اس میں مسجد نبوی میں داخل کر دیتے اور ساتھ قبرستان بنا دیتے. اور میرے بھائیوں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سوچا, نظریہ بنا. فرمایا کوئی ہے اللہ کا بندہ جو یہ جگہ خرید کر دے گا؟ سیدنا عثمان غنی نے 50,000 روپیہ دے کر وہ جگہ بھی خرید کر نبی کے لیے وقف کر دی. تم نے 1 روپیہ نہیں لگایا دین پر, تیری ایک دمڑی بھی دین کے لیے نہیں لگی. تو 4 روپیہ دین پر ایک دل بھی تنگی تو نے نہیں اٹھائی. لیکن وہ لوگ جنہوں نے مال دیا, جنہوں نے جان دی, جنہوں نے سب کچھ دیا اللہ کے راستے میں, اللہ نے ان کا نام اونچا کیا. فرمایا اے لوگوں بات سنو. سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ یا رسول اللہ, ابو بکر صدیق آئے, آپ بیٹھے رہے. عمر فاروق آئے, آپ بیٹھے رہے. لیکن جب سیدنا عثمان غنی آئے تو آپ کی چادر پنڈلی مبارک سے ہٹی ہوئی تھی, تو آپ نے چادر اپنی پنڈلی کے اوپر کر لی. فرمایا اے عائشہ, فرمایا کہ میں ایسے شخص سے کیوں حیا نہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. اور 82 سالہ زندگی میں جب سے نبی کی بیعت کی, سیدنا عثمان غنی نے اپنی شرمگاہ کو ہاتھ تک نہیں لگایا. کہ یہ ہاتھ نبی کے ہاتھ میں لگا ہے. یہ پاک دامنی تھی, یہ پاکیزگی تھی ان لوگوں کی. یہ دامن تطہیر میں لوگ چلنے والے تھے. اب صلح حدیبیہ ہوا, مارے گئے. پہلے ہجرت حبشہ, پھر ہجرت کی ادھر مدینہ کی طرف. جنگ بدر سے جب واپس آئے تو نبی کی بیٹی اس وقت سیدہ رقیہ, اس کو دفن کر کے لوگ واپس آ رہے تھے. تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ, حضرت عثمان یہ جنگ بدر میں شریک نہیں ہو سکے, یہ فضائل سے محروم ہو گئے. فرمایا کہ لوگوں, عثمان اپنی گھر والی کی وجہ سے, میری بیٹی کی وجہ سے, بیماری کی وجہ سے جنگ بدر میں نہیں جا سکے. لیکن میں اعلان کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر جنگ بدر میں عثمان نہیں حاضر ہوا, لیکن میں انہیں جنگ بدر والوں میں سے شمار کروں گا. کیا مطلب؟ بھائی جو نبی کہے وہ شریعت ہے, جو حاضر نہ ہو نبی کہتے وہ حاضر ہوتا ہے. جو غیب ہے تمہیں نظر نہیں آتا, لیکن نبی کہے وہ حاضر ہوتا ہے, غیب نہیں ہوتا. نبی جس کو چاہے عطا کر دے. فرمایا سیدہ رقیہ
نبی علیہ السلام کے سر میں تیل لگا رہی تھی. بھائی سیدہ رقیہ، سیدہ زینب، سیدہ ام کلثوم، سیدہ فاطمہ تو زہرا، یہ نبی کی 4 بیٹیاں ہیں. ہم تھوڑا سا بھول کا شکار ہو جاتے ہیں. ہمارے ذہنوں کے اندر بات بٹھا دی گئی ہے کہ نبی کی 1 بیٹی تھی. بھائی نبی کی 4 بیٹیاں تھیں. سیدہ رقیہ نبی کے سر پر تیل لگا رہی تھی اور پوچھا رقیہ سے کہ رقیہ بتلا عثمان کا تیرے ساتھ کیا حالات ہے، آپ کے ساتھ گزارا کیسا ہوتا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ عثمان میرا بڑا ہی خیال کرتا ہے، میری بڑی حفاظت کرتا ہے. فرمایا کہ بیٹی عثمان کا ہمیشہ خیال رکھا کرو کہ عثمان وہ شخص ہے کہ جس کی حیا آسمان کے فرشتے بھی کرتے ہیں. بھائی پیغمبر اپنی بیٹی سے وصیت کرے، جس شخص کے بارے میں، تو اس کا درجہ کیا ہوگا؟ فرمایا کہ ابو بکر فی الجنت، ابو بکر جنت میں جائے گا. وہ صاحبہ ابراہیم علیہ السلام، اس کا ساتھی ابراہیم ہوگا. عمر ابن خطاب فی الجنت، وہ صاحبہ نوح علیہ السلام. اور فرمایا عثمان فی الجنت، انت رفیقی انا اصحابی، کہ جنت میں ہر ایک آدمی کا ساتھی ہوتا ہے اور جنت کے اندر میرا ساتھی عثمان غنی ہوگا، عثمان ذوالنورین ہوگا. وعلی فی الجنت وصاحب یحییٰ بن زکریا علیہ السلام. بھائی یہ نبی علیہ السلام صلح حدیبیہ ہوا، مسلمانوں نے مارے کھائی، بڑے دکھ دیکھے، ایسے دیکھے کہ چمڑے ادھیڑ دیے گئے، سر کاٹ دیے گئے، انگلیاں کاٹ دی گئی، بازو کاٹ دیے گئے، آنکھیں کاٹ دی گئی. لیکن اب وہ مرحلہ آیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ صلح حدیبیہ ہوا تو آپ سفارت کے لیے فرمایا کہ پہلے حالات معلوم کرو جا کر. اب سفارت کاری کے لیے 1400 صحابہ گھر سے نکلے. اب سفارت کاری کے لیے کس کو بھیجا جائے؟ معتمد ساتھی کو بھیجا جاتا ہے جس کے اوپر اعتماد ہو. اب سفارت کے لیے تم صلح حدیبیہ پڑھو کتابوں کے اندر کہ مکہ کے اندر بات چیت کرنے کے لیے نبی نے کس کو بھیجا تھا؟ نبی نے حضرت عثمان غنی کو بھیجا تھا. بھائی جس پر اعتماد تھا اسی کو بھیجا تھا. انہوں نے کہا کہ ایسا کرو، آپ حج کر لو، عمرہ کرو، جو کچھ مرضی کرو، لیکن آپ کے گروہ کو اجازت نہیں ہے. سیدنا عثمان نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا پیغمبر وہ تو عمرہ حج نہ کرے میں کر لوں. فرمایا خدا کی قسم جب تک میرے ساتھی عمرہ ادا نہیں کرتے میں اکیلا عمرہ نہیں کر سکتا. قیدی کر لیا گیا، مشہور ہو گئی بات. حضرت عثمان کو قتل کر دیا گیا. اب جب قتل کرنے کی باری آئی صحابہ کہتے واپس پلٹ چلو، صحابہ کہتے چلو، لیکن نبی اکرم، نبی رسول، جس کے دل کے اندر جس کا سفارتکار مکے میں جائے، کہتے میں قتل کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جاؤں گا. سارے صحابہ کو اکٹھا کر لیا ببول کے درخت کے نیچے 1400 صحابہ سے. لقد رضی اللہ عن المؤمنین، فرمایا کہ اللہ راضی ہوا ان مومنوں سے جنہوں نے درخت کے نیچے بیعت کی. اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم، فرمایا کہ لوگوں یہ کس کا ہاتھ؟ فلانے کا، ابو بکر کا، یہ فلانے کا. 1400 ہاتھ اوپر ہاتھ رکھ دیا، فرمایا کہ یہ میرا ہاتھ ہے. اوپر رکھا ہاتھ، فرمایا کہ یہ عثمان غنی کا ہاتھ ہے. اور اللہ کہتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، کہ نبی یہ تیرا ہاتھ نہیں تھا، یہ میرا ہاتھ ہے ان کے اوپر ہے. جن کے ہاتھ کو اللہ اپنا ہاتھ کہے، تیرے ہاتھ اس کے کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ جن ہاتھوں کو اللہ اپنا ہاتھ کہے،
تیرا چلنا پھرنا اس کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ تیرے جیسے لاکھوں کان ٹوٹے تو ان کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ نبی کہتے جب تک عثمان کے قتل کا بدلہ نہیں لے سکتا میں واپس نہیں جاؤں گا۔ اللہ کہتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ راضی ہو گیا مومنوں سے۔ 1400 صحابہ مومن تھے، قرآن کہتا ہے مومن تھے۔ تو قرآن بھی پڑھتا ہے پھر بھی کہتا مومن نہیں تھے۔ تجھے قرآن کیا فائدہ دے گا؟ قرآن تجھے کیا دعا دے گا؟ اور قرآن کی برکت کیسے ملے گی تجھ کو کہ اللہ کہتا مومنوں سے راضی ہوا، تو کہتا وہ مومن ہی نہیں تھے۔ پھر کیا ہے؟ فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہے۔ اللہ کہتا ہے فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، اے لوگو اللہ نے کہا عثمان کا ہاتھ نہیں، نبی کا ہاتھ، نبی کے ہاتھ کو اللہ کہتا ہے نبی تیرا ہاتھ نہیں ہے، یہ میرا ہاتھ ہے۔ وہ پاک بادشاہ تھی نبی کا، جس کے گھر میں نبی کی 2 بیٹیاں تھیں، جو عصمت و حیا کا مالک تھا، اسی کے خلاف 12 سال گزر گئے خلافت کو، بغاوت کا آغاز کر دیا گیا۔ بصرہ سے شروع ہوا، مصر سے عبداللہ ابن سبا نے کام شروع کیا کہ نبی کی مسرت پر یہ بندہ کیسے بیٹھ گیا۔ کوفہ کے اندر سے، بصرہ کے اندر سے ٹولے شروع ہو گئے، باغی بننے گئے، اور ایسے ٹولے بنے، نئے مسلمان ہوئے تھے کوفے کے اندر، ایران کے اندر، عراق کے اندر 70,000 کا جتھا بنا کر لوگ وہ حاجیوں کے روپ میں آئے، داخل ہوئے مدینے میں، اور مدینے والے سارے چل کر حج پہ آئے ہوئے تھے۔ خطبہ دے رہے ہیں، بندہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگے امیر المومنین ہم تجھ کو امیر المومنین نہیں مانتے، بند کر اپنے خطبے کو۔ ایک آدمی نے پتھر اٹھایا، مارا سیدنا عثمان غنی کے چہرے پر، سیدنا عثمان غنی نیچے گر پڑے، دوبارہ پتھر مارا، پھر پتھر مارا، کہتے خلافت کا لبادہ اتارو۔ فرمایا سیدنا عثمان غنی نے کہ انہو لعل اللہ یکمسو کا قمیصہ، میرے نبی نے کہا تھا کہ اے عثمان اللہ تجھے خلافت کی قمیص پہنائے گا۔ باغی کہیں گے خلافت چھوڑ دو، مر جانا لے کر خلافت نہ چھوڑنا۔ وہ اتنا بڑا آدمی جس کی 1 لاکھ تازہ فوج شام کے اندر موجود ہے، 5 لاکھ کی فوج، عبداللہ ابن زبیر کے پاس 1 لاکھ کی فوج، ابو ہریرہ کے پاس 70,000 کی فوج، حضرت علی کے پاس 90,000 کی فوج۔ فرمایا نہیں کوئی بندہ میری خاطر لڑے نا۔ فرمایا جاؤ حسن حسین سے کہا کہ اپنے چچا کا پہرا دو جا کر، حسن اور حسین کو حضرت علی نے بھیجا کہ جاؤ پہرا دو جا کر، تمہارے چچا کو کچھ ہو نہ جائے۔ کافی دنوں سے بھوکے پیاسے تھے، 40 دن گزر گئے۔ فرمایا کوئی ہے مجھے پانی پلانے والا؟ امیر المومنین علی بن ابی طالب کو پتہ چلا، گھر سے چلے، مشکیزہ لیا، لے کر وہ مشکیزہ باغیوں نے پیچھے سے تیر مارا، مشکیزہ پھٹ گیا۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب نے اپنا امامہ اتار کر قصر صدارت کے اندر پھینکا، جس جگہ پر حضرت عثمان موجود تھے۔ فرمایا کہ اے عثمان یہ میرا امامہ قیامت تک گواہی دے گا کہ میں تیری مدد کے لیے آیا تھا، لیکن باغیوں نے تیری مدد نہیں کرنے دی۔ بھائی یہاں سے تو رولا چلا ہے سارا۔ وہ عبداللہ ابن سبا یہودی جو چاہتا تھا اس نے کر دکھایا۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب کا قاتل عبد الرحمن ابن بلجم، عثمان غنی کا قاتل خالد ابن بلجم، دونوں بھائی ہیں۔ تم نے تاریخ نہیں پڑھی،
تم نے نہیں دیکھا یہ کربلا کے اندر لاشیں کیوں اٹھی؟ آج تک لاشیں کیوں اٹھ رہی ہیں؟ آج مسلمان بچے یہ غزہ کے یہودی صہیونیت کے مارے مسلمان ملکوں پر کیسے ان کے بچے مارے جا رہے ہیں؟ یہ آج کی سازش نہیں ہے، یہ 7,000 سال سے سازش ہے۔ ان یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھا دیا تھا۔ ان سے خیر کی توقع ہے، یہ بھلا چاہتے تھے اسلام ترقی کر جائے، ایسی لکیر پھیری اسلام کے اندر لا کر اسلام کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ یہ خون ہے جو چلا، حضرت عثمان کا خون چلتا چلتے حضرت عثمان کو اتنی بے دردی سے مار دیا گیا۔ سعدان ابن حبران آیا، اس نے نیزہ مارا۔ عمر ابن حمق آیا، اس نے تلوار ماری۔ ایک آدمی اور آیا، اس نے داڑھی کے بال پکڑے، سائڈ سے منہ سے الگ کر کے منہ پر تھپڑ مارا، اور جس کو اتنی مظلومیت سے شہید کر دیا گیا۔ 40 دن تک بھوکا پیاسا رکھا گیا جس کو، تم پھر خیر کی توقع کیسے کر سکتے ہو؟ اس کے گھر سیدہ لیلا کی کٹی ہوئی انگلیاں اور وہ لباس امیر المومنین حضرت عثمان کا جس میں شہید ہوئے، یہ دونوں چیزیں جب شام پہنچی امیر معاویہ کے پاس، تو آپ خود سوچو کہ رد عمل کیا ہوگا، آپ خود سوچو کہ آگے کیا ہوا۔ جو یہودی چاہتے تھے انہوں نے کر کے دکھلایا، نہ انہوں نے اللہ کو دیکھا، نہ رسول کو، نہ رسول کے صحابہ کو۔ یہودی ذہن ایسا چلا، اس نے ایسی تیر لگائی، ایسی آتش لگائی کہ مسلمان آج تک کٹھے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے۔ تو میرے بھائیوں، وہ شخص جس نے فرمایا کہ مدینہ شہر کے اندر قتل و غارت نہ ہونی چاہیے، میری خاطر کو چلاؤ، باہر جا کر لڑو، اور جس نے ایک بندہ نہیں شہید ہونے دیا نبی کے شہر کے اندر، فرمایا کہ نبی کے شہر کے اندر تو بولنا بڑی اونچی آواز ہے، اونچی آواز سے بولنے والے کے اعمال غارت ہو جاتے ہیں، میں کیسے قتل کرا سکتا ہوں؟ ورنہ خدا کی قسم 5 لاکھ بندہ قتل ہو جاتا۔ کوئی کچے لوگ نہیں تھے، وہ خاندانی لوگ تھے، وہ بہت بڑے سرداروں کے بیٹے تھے وہ، لیکن نہیں، نبی کے دل کو دیکھا، نبی کے دین کو دیکھا۔ اس حد تک بات نہیں کی، 3 دن تک لاش پڑی رہی، لاش تک نہیں اٹھانے دی گئی۔ تیسرے دن نبی کی بیوی گھر سے نکلی، اس نے سر سے دوپٹہ اتارا، فرمایا کہ لاش اٹھانے دو ورنہ میں مدینے کی گلیوں میں چلتی ہوں۔ آج لاش اٹھی، رات کے پہر میں مراکز سے لے کر کعبہ تک جس کی حکومت تھی، 4 آدمی اس کا جنازہ اٹھانے کے لیے، اس کی بیوی نیلا کے پاس لالٹن تھی اس وقت کے دور میں، اور رات کی تاریکی میں جس کا جنازہ اٹھایا گیا، 7 بندے اس کے ساتھ، اور پھر باغیوں نے لاش پر اپنے گھروں پر کھڑے ہو کر پتھر مارے، حضرت عثمان کی لاش پر پتھر مارے ان لوگوں نے۔ پھر کہتے جنت البقیع میں دفن نہیں ہونے دینا، 70 قبریں کھودی گئی، دفنا دیا گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لیکن فرمایا اب مولانا ابوالکلام آزاد نے کہ اسلام میں یہ خون کی پہلی لکیر ہے کہ جس نے اسلام کی ساری عظمت کو ختم کر دیا، جو بیج بویا تھا محمد مصطفیٰ نے اس کو شرازہ کر دیا عثمان کے قتل نے، اور مدینے سے ریاست، مدینہ سے خلافت نکلی، عثمان کے دور سے کبھی پلٹ کر واپس نہیں گئی۔ اللہ سے دعا ہے کروڑوں سلام ہو امیر المومنین سیدنا عثمان بن غنی پر اور سارے شہداء اسلام پر جنہوں نے دین کی خاطر میں نامہ کو باللہ صدقہ۔